بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید صحت کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج سورہ روم کا تعارف لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ روم اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیا کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے، اور اس کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا، اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھیں، اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں، اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھائے جا رہے ہیں، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں، لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اس طرح اس سورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشن گوئیاں کی گئیں۔ ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس دن بھی وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید از قیاس تھیں کہ کوئی بھی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پسے ہوئے تھے، اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائیں۔ دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہ تھا کہ اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سلطنت روما کا مشہور مورخ ایڈورڈ گبن اس پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشن گوئی کی گئی، اس وقت کسی بھی پیشن گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ قیصر ہرقل کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ اب بالکل قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن حلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگا لی، اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 100 اونٹ دیں گے۔
اس وقت تک اس قسم کی دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ قیصر کے پائے تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے اور انہوں نے قیصر ہرقل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور پیشکش منظور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کیا، جس میں اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پانسہ پلٹ کر رکھ دیا۔ اس پیشن گوئی کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں اس طرح پوری ہوئیں جن کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ اس وقت ابی بن حلف، جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی، مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور مخالفین کی تردید کی گئی ہے۔ سورہ روم میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ الف لام میم، غلبت الروم سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اس پیشن گوئی کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چند سالوں کے لیے قرآن کریم نے بزا کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا ترجمہ اردو میں چند کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں بزا کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سلامت رہیے، اپنے ارد گرد بسنے والوں میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن قرآن شریف پر یقین کرنے والوں اور عمل کرنے والوں میں سے اٹھائے۔